اللہ نے کیا جواب دیا؟ السلام علیکا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ فوراً جواب دے رہا ہے اور اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، آئے ہمارے نبی، آئے پیغمبر، آپ کے اوپر سلامتی ہو، السلام علیکہ، آپ کے اوپر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ کی برکتیں بھی ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ سے کہا۔ اتنی بڑی خوشی محمد رسول اللہ کو اس وقت ملی، لیکن اتنی خوشی کے ملنے کے بعد بھی آپ نے اپنی امت کو فراموش نہیں کیا، اور اسی وقت اللہ سے جواب دیا اور اللہ سے فرمایا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ نہیں، اے اللہ صرف ہمارے اوپر ہی سلامتی نہیں، السلام علینا، اے اللہ ہمارے اوپر بھی سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ تیرے نیک اور صالح بندوں پر بھی تیری سلامتی ہو، تیری رحمتیں ہوں، تیری برکتیں ہوں۔ اے اللہ میری امت کو اپنی سلامتی اور اپنی رحمت و برکتوں سے فراموش مت کرنا۔ اللہ نے اپنے پاس بلایا، آؤ میرے حبیب آؤ، معراج پر گئے، براق کی سواری کی، اللہ نے اپنے قریب کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ محمد رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، بخاری شریف کی روایت، جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا ہے وہ جھوٹا۔ معراج ہوئی، بلایا، 50 وقت کی نماز فرض کی گئی، دھیرے دھیرے 5 وقت کی نماز رہ گئی، 5 وقت کی نماز لے کر جب اللہ کے نبی نیچے آنے لگے تو ابھی اوپر ہی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اتنی بڑی نعمت کہ اللہ رب العالمین نے مجھے معراج کی دولت سے مالا مال کیا، 7 آسمان کی سیر کرائی، جنت کی سیر کرائی، جہنم کا دیدار کرایا، 50 وقت کی نمازیں فرض کی جو دھیرے دھیرے کم ہوتے ہوتے 5 وقت کی رہ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کیا۔ بخاری کی روایت، اللہ کے نبی اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی پاکی اور تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کس انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ التحیات للہ، ہم لوگ تو نماز میں پڑھتے ہیں، دوسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں یا آخری رکعت میں، التحیات للہ، ان دعائیہ کلمات کو اللہ کے نبی نے سفر معراج میں اللہ کی حمد و ثنا میں بیان کیا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہر قسم کی تمام زبانی، تمام روحانی اور تمام بدنی تعریفات اور عبادتیں سب اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا کس انداز میں بیان کر رہے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہماری زبانی عبادتیں، ہماری روحانی عبادتیں، ہماری بدنی عبادتیں سب اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ جیسے ہی نبی اکرم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اسی وقت اللہ رب العالمین نے جواب میں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ پر رحمتیں، سلامتیاں اور برکتیں نازل فرمائی۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ السلام علیکا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنی بڑی نعمت
خوشی محمد رسول اللہ کو اس وقت ملی، لیکن اتنی خوشی کے ملنے کے بعد بھی آپ نے اپنی امت کو فراموش نہیں کیا، اور اسی وقت اللہ سے جواب دیا اور اللہ سے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ نہیں اے اللہ، صرف ہمارے اوپر ہی سلامتی نہیں، السلام علینا، اے اللہ ہمارے اوپر بھی سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ تیرے نیک اور صالح بندوں پر بھی تیری سلامتی ہو، تیری رحمتیں ہو، تیری برکتیں ہوں۔ اے اللہ میری امت کو اپنی سلامتی اور اپنی رحمتوں برکتوں سے فراموش مت کرنا۔ اے اللہ اگر تم میرے اوپر سلامتی اور رحمتیں نازل کر رہا ہے تو میری امت کو بھول مت جانا، میری امت پر بھی سلامتی اور رحمتیں نازل ہو۔ یہ خوشی کا موقع ملتا ہے محمد رسول اللہ کو، اور آپ اتنی خوشی میں اپنی امت کو فراموش نہیں کر رہے ہیں، تو کیا امت کا یہ بھی تقاضا نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنے نبی سے محبت کرے؟ محبت کا وہ معیار نہیں جو آج کل ہو رہا ہے، ناچ اور گانوں کے ساتھ، ڈھول اور تاشوں کے ساتھ، بینڈ اور بھاجوں کے ساتھ، ناچ اور گانوں کے ساتھ، اور 1.5-2 فٹ کی داڑھیوں والے ناچ رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں۔ یہ کون سا جشن ہے؟ محبت کا یہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ خوشی ہے، اور اتنی خوشی کہ اللہ نے فوراً جواب دیا، زبانی، روحانی اور بدنی عبادت پر اگر میرے لیے تو اے نبی سلامتی ہو آپ پر، اور اللہ کی رحمتیں بھی اور برکتیں بھی ہوں، تو فوراً اللہ کے نبی نے کہا اے اللہ یہ رحمتیں اور برکتیں صرف میرے اوپر نہیں، السلام علینا ہم پر بھی ہوں، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے صالح اور نیک بندوں پر بھی ہو۔ اتنی خوشی کا موقع، لیکن محمد رسول اللہ اپنی امت کو نہیں بھول رہے۔ یا انسان کی پرکھ کب ہوتی ہے؟ جب بہت زیادہ دکھ اور غم پہنچا ہو، جب بہت زیادہ دکھ اور غم پہنچتا ہے پھر دیکھا جاتا ہے کہ کون میرے ساتھ ہے۔ امام کائنات فرماتے ہیں سب سے بڑا دکھ اس دن ہوگا، سب سے بڑا دکھ اس دن ہوگا جب سورج سبا نیزے کے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگی، سورج کی گرمی سے لوگوں کے جسم نچوڑ کر پسینہ زمین کے اوپر گر رہا ہوگا، لوگ اپنے پسینے میں کوئی ٹخنے کے برابر، کوئی پنڈلی کے برابر، کوئی گھٹنے کے برابر، کوئی کمر کے برابر، کوئی کاندھے کے برابر ڈبکیاں مار رہا ہوگا، اور کوئی اپنے پسینے میں گوتے لگا رہا ہوگا۔ ایسے موقع پر جہاں انسان سارے نبیوں کے پاس جائے گا، ہماری سفارش ہو جائے، ہمیں کوئی بخشوا دے، ہر نبی اپنی اپنی خطا اور اپنی اپنی بھول کو یاد کرے گا۔ حضرت یونس اپنی خطا اور بھول کو یاد کریں گے، حضرت آدم اپنی خطا اور بھول کو یاد کریں گے، حضرت ایوب، زکریا، یحییٰ سب اپنے اپنے بھول کو یاد کریں گے۔ ایسے نازک موڑ پر اتنا غم کا ماحول ہوگا کہ باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو نہیں پہچان رہا ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یوم یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگ رہا ہوگا، وامہ، بیٹا اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگ رہا ہوگا، وابیہ، اور بیٹا اپنے باپ کو دیکھ کر بھی بھاگ رہا ہوگا، وصاحبتہ، شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگ رہا ہوگا، وبنیہ، باپ اپنی اولاد کو دیکھ کر بھاگ رہا ہوگا۔ آج یہ مجھ سے نیکیاں نہ مانگ بیٹھے، آج یہ ایک ذرے کا ایک نیکی کا کوئی سوال نہ کر بیٹھے۔ ایسے نازک موڑ پر ہمارے نبی اپنی امت کو یاد کرتے ہوئے کہیں گے اللہم امتی امتی، اللہم امتی امتی، اللہ میری امت، اللہ میری امت، اللہ میری امت، اللہ میری امت کا خیال رکھ۔ اے اللہ چھوٹی موٹی خطائیں جن سے ہوئی ان کو نظر انداز کر کے درگزر کر کے ان کو بھی جنت کا مستحق بنا دے۔ غم کے ایسے موڑ پر جہاں کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا ہے، امام کائنات کو اگر فکر ہوگی تو اپنی امت کی فکر ہوگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، جو تمہارے خوشی میں بھی شامل ہو، جو تمہارے غم میں شامل ہو، ایمانداری کے ساتھ بتائیے
بیٹی کی شادیوں پر کتنا اس نبی کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. ایمانداری کے ساتھ فیصلہ کیجئے جو تمہارے خوشی میں اور تمہارے غم میں جس نے کبھی تمہیں فراموش نہ کیا ہو. آج بیٹے کے سر پہ صحرا سج رہا ہے, اگرچہ وہ غلط ہے. تم شادی کے موقع پر اپنے بیٹے کو سجا رہے ہو اور شادی کے لیے اس کو دولہا بنا رہے ہو, یا اپنی بیٹی کو دلہن بنتے ہوئے دیکھ کر تمہیں خوشی ہو رہی ہے. آج موقع ہے کہ جو نبی خوشی میں تمہیں فراموش نہیں کر سکا, آج اس خوشی کے موقع پر تم اس نبی کو کتنا فراموش کر رہے ہو. آج موقع ہے دیکھنے کا, آج موقع ہے آزمائش کا, آج موقع ہے امتحان کا کہ آئیے ہم دیکھیں کہ ہم اس رسول کی سنتوں پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں.